ہنأ الحسن بن حسن، حسن ابن سہل نے دعوت کی، بنتی باتصال بنتی ہی کہ اس کی بیٹی متصل ہو گئی، کیا مطلب رخصتی ہوئی اس کی بیٹی کی، بوران جس کا نام بوران تھا، المامون مامون کے ساتھ۔ ہاں وہ پڑھ لیا تو یہی ہے، پچھلا رہ گیا کیا؟ ہاں وہ ہو گیا تھا۔ ہاں نہیں وہ تو کل تو سبق نہیں ہوا، پرسوں یہ پورا ہو گیا تھا نا۔ یہ ایک دو لائنیں رہی تھیں، وہ اتنا خاص نہیں ہے۔ وہ ابہام کی انہوں نے تشریح کی ہے کہ کلام میں مبہم اس کو کہتے ہیں جو دو متضاد معنی کا احتمال رکھتا ہو اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، سمجھے، اور اپنے کلام میں ایسی چیز کو ذکر نہ کرے جس سے ایک معنی دوسرے سے ممتاز ہو سکے۔ اس کی مثال وہ ہے جو بعض شعراء نے نقل کی کہ حسن ابن سہل نے اپنی بیٹی کے رخصتی کے موقع پر دعوت کی، بوران نام تھا بیٹی کا، اور مامون بادشاہ کے ساتھ اس کی شادی کی۔ مع من ہنأ، ان کے ساتھ جنہوں نے دعوت کی، فأثاب الناس كلهم وحرمه۔ اچھا، تو اس حسن ابن سہل نے سب لوگوں کو اجازت دی اور ان کی دعوت کی، لیکن وہ جو ایک شاعر تھا نا اس کو نہیں بلایا، اس کو محروم رکھا۔ فکتب الیہ، تو اس شاعر نے حسن ابن سہل کو اشعار لکھ کر بھیجے، ان انت تمادیت علی حرمانی، یہ بات بھی لکھی کہ تم نے مجھے محروم رکھنے پر جرأت کی ہے، سمجھے، اور گویا مجھے تم نے دعوت سے محروم رکھا۔ تمادی کہ معنی گھسنا، تم مجھے محروم رکھنے پر مصر تھے یا تم نے مجھے محروم رکھنے کی جرأت کی ہے۔ عملت فیک شیئا، میں نے تیرے بارے میں ایک چیز تیار کی ہے، ایک کام کیا ہے، لا یعلم بی احد، کوئی اس کو نہیں جانے گا، مدحتک ام ہجوتک، میں تم سے کوئی بدلہ لے رہا ہوں کہ تو نے مجھے نہیں بلایا، تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے تیری تعریف کی یا میں نے تیرے ہجو اور مذمت کی۔ فاستحضرہ وسألہ عن قولہ، چنانچہ حسن نے اس شاعر کو بلوایا، حاضر کیا، استحضار حاضر کروانا، اس کو بلوایا اور اس سے پوچھا اس کے بارے میں کہ کیا تم نے تیار کیا اشعار، کیا بات کی ہے۔ فاعترف، اس نے اعتراف کیا کہ ہاں میں نے وہ چیز تیار کی ہے، میں بتاتا ہوں۔ فقال لا اعطیک او تفعل، فقال تمہیں میں جو ہے کوئی انعام وغیرہ نہیں دوں گا، حسن نے کہا، جب تک کہ تو وہ چیز پیش نہ کرے جو تو نے میرے بارے میں تیار کی ہے، وہ اشعار پہلے پیش کرو، پھر تمہیں میں کیا کروں گا، کوئی ہدیہ یا انعام دوں گا۔ فقال، اس شاعر نے کہا، بارک اللہ للحسن، اللہ برکت دے حسن کو، لڑکی کا باپ ہے، ولبوران فی الختن، اور بوران اس کی بیٹی کو بھی برکت دے، فی الختن دامادی رشتے میں، ختن کہتے ہیں داماد کو، دامادی رشتہ مراد ہے۔ یا امام الہدا ظفیرتا، اے ہدایت کے امام، یہ بادشاہ کو کہہ رہے مامون کو، سمجھے، جس کی شادی ہوئی۔ ظفرتا، ظفر یظفر، تو کامیاب ہو گیا، ولیکن ببنت من، لیکن کس کی بیٹی کے ساتھ کامیاب ہوا؟ اب یہ ذو معنی ہے نا، ایک برے اور گھٹیا آدمی کی بیٹی سے تو نے شادی کی، یہ بھی مطلب ہے۔
اور ایک اچھے آدمی کے اچھے خاندان کی لڑکی سے تم نے شادی کی، یہ بھی مطلب نکلتا ہے۔ تو یہ ابہام ہے ذو معنیین، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگ پریشان ہو گئے، وہ بھی کہ بھائی واقعی پتہ نہیں یہ میری اس نے مذمت کی ہے یا تعریف کی ہے۔ فلم یعلم ما اراد بقول ببنت من، حسن کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے ببنت من کس کی سے کیا مراد لیا ہے، فی الرفعۃ او فی الحقارہ، بلند کر رہے ہیں مجھے باعزت بنا رہے ہیں یا مجھے حقیر سمجھ کے گھٹیا اور نیچے گرا رہے ہیں۔ فاستحسن الحسن منہ ذلك، حسن نے بہت اچھا سمجھا اس کو، وناشدہ، اور اس کو کیا انعام دی، نہیں اس کو قسم دی۔ انشدک باللہ کہتے ہیں نا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اس کو قسم دے کہ پوچھا اسمیت ھذا المعنی ام ابتکرتہ، تم نے یہ معنی اور یہ الفاظ کسی سے سنے یا تم نے خود بنائے ہیں، سمجھے نا۔ بکر باکورہ نئی چیز کو کہتے ہیں، بکرا صبح کی نئی روشنی، باکرہ نئی جوانی والی لڑکی، تو ابتکرتہ تم نے نیا کلام بنایا۔ فقال لا واللہ انما نقلتہ من شعر شاعر، نہیں اللہ کی قسم میں نے اس کو ایک شاعر کے شعر سے نقل کیا ہے، مطبوع جو کہ طبع کیا ہوا تھا، یعنی جو اس نے وضع کیا تھا، طبع یطبع وضع یضع کے معنی جو اس نے بنائے تھے۔ کان کثیر العبث بہذا النوع، اس قسم کے بہت سارے وہ شاعر فضول قسم کے اشعار کہا کرتا تھا۔ واتفق انہ فصل قباء عند خیاط اعور اسمہ زید، اور یہ اتفاق بھی ہوا کہ ایک درزی کے پاس ایک کانے آدمی نے جس کا نام زید تھا، نہیں ایک آدمی نے ایک درزی جو کانا تھا اس کو قبا دی، کپڑا دیا کہ اس کی قبا سیو، جو اوپر شیروانی کی طرح پہنتے تھے، اور اس درزی کا نام زید تھا، اور وہ کانا تھا، ایک آنکھ سے معذور تھا۔ فقال له الخیاط علی طریق العبث، تو درزی نے اس گاہک کو کہا کہ مذاق کے طور پر، عبث فضول گوئی مذاق کے طور پر، عبث بھی اس کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے، سآتیک بھی لا تدری اقباء ہوا ام دراج، میں تمہارے لیے ایسا سیوں گا نا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا گیا کہ یہ قبا ہے یا دراج ہے۔ دراج بھی ایک لباس ہوتا ہے قبا سے ملتا جلتا، لیکن ہوتا الگ ہے، جیسے شیروانی بھی اوپر پہنتے ہیں، کوٹ بھی پہنتے ہیں، جبہ بھی پہنتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس طرح تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دراج ہے یا قبا ہے۔ فقال لو ان فعلت لانزمن فیک بیتا، یہ شاعر تھا، وہی شاعر جس نے وہ اشعار پڑھے تھے کہ میں تیرے بارے میں پھر ایسا شعر کہوں گا نا، لا یعلم احد ممن سمعہ، کہ جو بھی سنے گا وہ جانے گا نہیں، ادعوت لک ام دعوت علیک، کہ میں نے تجھے دعا دی ہے یا تیرے خلاف بد دعا کی ہے، سمجھے۔ ففعل الخیاط، تو درزی نے واقعی ایسی چیز بنا دی، خنثی مشکل، نہ قبا نہ دراج۔ فقال، تو شاعر نے کہا، خاط لی زید قباء، درزی زید نے میرے لیے قبا سی ہے، لیتا عینیہ سواء، کاش کہ اس کی دونوں آنکھیں برابر ہوتی، ایک جیسے ہوتی، چونکہ کانا ہے، ایک آنکھ ٹھیک ہے ایک ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے سلائی بھی ایسے ہی کی ہے۔